زندگی باطنی ہے، ظاہر میں کچھ بھی لے کر نہیں آیا ہے، لیکن حقیقت میں باطن میں وہ بہت کچھ لے کر بھیجا گیا ہے۔ کیا کر کے؟ بہت لے کر بھیجا گیا ہے۔ اس لیے خالی ہاتھوں کو دیکھ کر دھوکا نہ کھاؤ، لے کر بہت کچھ آئے ہو۔ اب جب آ گئے ہو تو اب ہم جس حال میں آئے تھے، جب بچہ رویا تھا تو ہم سب ہنستے تھے اور ہنستے ہیں، اور ایک دن وہ آتا ہے کہ بچہ خاموش ہو جاتا ہے تو ہم سب روتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جب دنیا میں ہم آئے تو کیسے آئے، دنیا میں آئے کیسے آئے، ہاتھ لے کر آئے کیسے لے کر آئے، گناہوں سے پاک، پیر لے کر آئے گناہوں سے پاک، منہ لے کر آئے، زبان لے کر آئے گناہوں سے پاک، آنکھ لے کر آئے آنکھوں کے گناہوں سے پاک، کان لے کر آئے برائیوں سے کے سننے کے گناہوں سے پاک، دل لے کر آئے صاف ستھرا تقوی والا دل، پورا وجود جو لے کر آئے تو وہ بالکل صاف ستھرا کیا تھا، صاف ستھرا۔ اب اسی صاف ستھرے پورے وجود کو جو رب نے عطا کیا ہے، اب اس کا امتحان چالو ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ امتحان چالو ہوتا ہے کہ رب نے یہ نعمتیں تمہیں دی ہیں، اور جس حال میں دی ہے اسی حال میں تمہیں واپس یا اس سے بہتر حال میں کر کے دینا ہے۔ مثلا یہ ہمارے پاس موبائل ہے، آپ ہمیں موبائل دیں کہ مولانا صاحب یہ موبائل آپ کا ہے، آپ یہ اپنے پاس رکھ لیجیے، تو یہ موبائل جس حال میں جس کنڈیشن میں آپ نے ہمیں دیا ہے، تو جب آپ ہم سے مانگیں گے تو ہمیں اسی کنڈیشن اور اسی حال میں ہی تو واپس کرنا ہے۔ اگر ہم نے اس کی ڈسپلے توڑ دی، اگر ہم نے اس کا مائک خراب کر دیا، ہم نے اس کا چارجر کھو دیا، ہم نے اس کی بیٹری کو توڑ دیا، تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کا بدلہ جرمانے کے طور پہ ہمیں دینا پڑے گا۔ یہ جرمانہ سمجھ میں آ گیا؟ بس یہی جرمانہ ہی رب کا عذاب ہے۔ موٹا موٹا سمجھیے کہ رب نے ہمیں پورا وجود بخشا، اب جیسا وجود بخشا تھا، اب جب رب کی بارگاہ میں تمہیں پہلے سے معلوم ہے کہ واپس جانا ہے، اس وجود کو بارگاہ رب میں پیش کرنا ہے، رب کا وجود تھا، رب اس وجود کا مالک تھا، اب ہمیں جو ضرورت تھی جس بات کی کہ اس وجود کو اس کے مالک کے اعتبار سے چلانا تھا، یہ پیر چلنے تھے تو رب کے حکم کے مطابق چلنے تھے، یہ ہاتھ اٹھنے تھے تو رب کے حکم کے مطابق اٹھنے تھے، یہ آنکھ دیکھتی تو ان آنکھوں سے پوچھتے، اے آنکھ تو میرے رب کی مالک، تیرا مالک میرا رب ہے، اے آنکھیں تو وہ مت دیکھنا جو میرا رب نہیں چاہتا ہے، اے آنکھیں وہی دیکھنا جو میرا رب چاہتا ہے۔ جب ان کانوں سے ہم سنتے ہیں، ان کانوں کو ہم احساس دلائیں، اے میرے کانوں یہ میرے رب کی امانت ہو تم، لہذا جب تمہارے کانوں میں رب کے خلاف کوئی بات آئے، رب کی مرضی کے خلاف کوئی آواز تمہارے کانوں میں آئے، رب نہیں چاہتا ہے کہ تم گانے سنو، رب نہیں چاہتا ہے کہ تم غیبت سنو، رب نہیں چاہتا ہے کہ تم برائیاں سنو، تو اے میرے کانوں تم ان کو مت سننا اور مجھے احساس دلا دینا۔ پورا وجود اللہ رب العزت پورے وجود کو پاک اور صاف ویسا ہی چاہے گا کہ نہیں؟ بولو بولو، جسم دیا ہے، اب جسم کے ساتھ رب نے روح بھی عطا کی تھی، جسم کے ساتھ رب نے روح عطا کی تھی، جسم تو مٹی میں مل گیا، جو روح رب نے ڈالی تھی وہ روح رب کی بارگاہ میں پہنچنے والی ہے، اور جب حساب ہوگا تو پورے وجود کے ساتھ ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے کل انسان کا جسم اس کے خلاف گواہی دے گا،
کچھ نہ چلے گا، کوئی بھی اس رب کی بارگاہ میں نہیں چلنے والا کہ اے میرے رب مجھے ٹائم نہیں تھا، اے میرے رب ہم برے دوستوں کی صحبت میں پھنس گئے تھے اس لیے ہم نے شراب پی لی تھی. نہیں، رب فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہ تھا اگر پینی ہی تھی تو وہ شراب پیتا جس شراب کے پینے سے تجھے رب کی غفلت نہیں بلکہ رب کی معرفت حاصل ہو جاتی. لا الہ جو مدینے کی بنی ہو ساقی، لا الہ جو مدینے کی بنی ہو ساقی. وہ چھچینی کے کلو نے کیا کہا تھا اس سے؟ لا الہ جو مدینے کی بنی ہو ساقی. بولو پینا ہے نا، پیتے ہیں نا؟ اگر پیتے ہیں تو یہ شراب پیجیے. لا الہ جو مدینے کی بنی ہو ساقی. بولیے بولو، ارے سب لوگ بولیے نا. لا الہ جو مدینے کی بنی ہو ساقی. ایک بار بولیے، لا الہ جو مدینے کی بنی ہو ساقی. بولیے، بولے نہیں پڑھاتے رہے. لا الہ جو مدینے کی بنی ہو ساقی. لا الہ جو مدینے کی بنی ہو ساقی. وہ والی پینا ہے. اب کیسی پینا ہے اور وہ کیسی ہوتی ہے؟ فاطمہ زہرا کی چادر کی چھنی ہو ساقی. لا الہ جو مدینے کی بنی ہو ساقی، فاطمہ زہرا کی چادر کی چھنی ہو ساقی. صاف اتنی کی ولیوں کا سینہ جیسے، خوشبو ایسی کی محمد کا پسینہ جیسے. اگر پینا ہے تو یہ عشق محبت کی شراب پی لیجیے جو عشق محبت کی شراب سرکار غوث اعظم نے پی. عبد القادر نے پی تو غوث اعظم بن گئے. سرکار بدی الدین نے پی تو مدار اعظم بن گئے.